بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ منقدر شفقت، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 73 کی پارٹ 2 کی ریڈنگ۔ فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئکن کو لاسٹ میں ہٹ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ ہٹ نہیں کریں گے بیل آئکن کو تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کو مس کرو گے، جو کہ میں نہیں چاہتی آپ مس کریں، کیونکہ یہ ایپیسوڈ بہت ہی بمباسٹک اور امیزنگ ہونے والی ہے، فل آف ٹوسٹ پلاٹنگ۔ اوکے، تو آپ سب سے پہلے اناؤنسمنٹ کی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ نا رائٹر نے اگلے دن کمیونٹی پوسٹ بھی لگائی تھی کہ وہ چاہتی ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو ناول ایک ہی دفعہ میں اینڈنگ میں چاہیے۔ اگر وہ پارٹ بائی پارٹ آپ کو کر کے ایپیسوڈ دیں گی نا تو ظاہر سی بات ہے ایپیسوڈ لکھنے کے لیے فیلنگس چاہیے، وہ سارا کچھ، وہ جذبات چاہیے، وہ ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور وہ جب وہ سین آتا ہے تو وہ تبھی لکھنے ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی ایسے ایک ویک لگ جاتا ہے ایپیسوڈ، تب جا کے لکھنی ہوتی ہے، تو پھر وہ ہوتی ہے، تو اس طرح ناول کی اینڈنگ کا مزہ نہیں آنا۔ تو اگر آپ ایک منتھ ان کو دیتی ہیں تو وہ آپ کو جو لاسٹ ایپیسوڈس رہ گئی ہیں 4-5، وہ آپ کو کلیئرلی کر کے نا دے دیتے ہیں۔ تو وہ ایک ہی دفعہ لکھیں گے، پھر ڈیلی ایپیسوڈ وہ اپلوڈ ہوگی، تو اس طرح زیادہ آپ لوگوں کو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور اینڈنگ میں آپ کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا۔ تو یہ اب آپ بتائیں کیسا چاہ رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ تو نہیں تو آج کی ایپیسوڈ تو اپلوڈ ہو رہی ہے نا، جو کہ فل آف ٹوسٹنگ ہے، فل آف اس میں ٹوسٹ ہیں، اور اس میں پلاٹس ہیں، اور اس میں آپ کو ایک کافی بریکنگ نیوز ملنے والی ہے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے اصل میں۔ تو اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو ایک ویک بعد یہ ایپیسوڈ چاہیے، یا پھر آپ کو چاہیے وہ کیا کہتے ہیں ایک منتھ تک آپ ویٹ کر سکتے ہیں۔ اس دوران ہم دوسرے ناولس کے ایپیسوڈ اپلوڈ کریں گے، جو کہ تم جائے زندگی میں ناول چل رہا ہے، اور اس وجہ سے۔ اور باقی شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ جو بھی ہوگا کمنٹ باکس میں لاسٹ میں بتائیے گا، اور ایپیسوڈ کا ریویو دینا نہیں بھولنا کہ آپ کا ایپیسوڈ کیسی لگی اور آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے کتنے ایکسائٹیڈ ہو۔ اوکے جی، میں نے ہولے سے نظریں اٹھا کر سب گھر والوں کو دیکھا، پھر نرمی سے آہستگی سے ایمان کو حوصلہ کیا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا، نام آنکھیں، بھیگی پلکیں، سرخوتی ناک، اور وہ ہونٹ جن پر آنسوؤں کے ساتھ گلابی شرمندگی چپکے سے چمک رہی تھی۔ یہ منظر عمر کے دل کو کسی نے انجانے جذبے سے چھو گیا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے گال صاف کیے، ایمان نے جھجکتے ہوئے ایک نظر سب پر ڈالی، اور تب اسے اپنی بے ساختگی کا احساس ہونے لگا، مگر گھر والوں نے اسے شرمندگی کا کوئی تاثر نہ دیا تھا۔ اب ٹھیک ہے، اس نے جھجکتے ہلکی آواز میں چکا، وہاں سب کو بے ساختہ کہہ فضا میں گونج اٹھا۔ اپنا سارا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد بلا آخر ان کی بہو کو شوہر کی حالت کا بھی خیال آ گیا تھا۔ باقی سب کے لب بھی مسکراہٹوں میں کھل اٹھے۔ ایمان شرمندہ سی اپنا سر کو گردن میں چھپانے لگی، چہرہ جیسے رنگ بدل رہا ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ میں نے اسے سرتا پیر دیکھا، وہ پہلے سے بھی نحیف لگ رہی تھی، جیسے وجود کا آدھا حصہ کم ہو گیا۔ یقیناً اس نے کھانے پینے کا ہوش نہیں رکھا تھا۔ عمر اسے حوقے سے دیکھتا رہ گیا۔ ایمان جانتی تھی وہ اسے کیوں گورا تھا، وہ نظریں چرا گئی۔ کوئی لال ٹماٹر ہو رہا ہے۔ عمر نے انم نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ ایمان کے کان کے قریب جھک کر ہلکی سی سرگوشی کی۔ اس کے چھیڑنے پر ایمان کا چہرہ اور گردن یکدم گہری لالی میں ڈل گئے تھے۔ اور بھائی کیسا رہا ٹرپ؟ مومی نے پرلطف لہجے میں پوچھا۔ عمر نے جیسے اس کی طرف دیکھا، پل بھر میں مسکراہٹ چہرے سے مٹ گئی، اور اس کی جگہ ایک ہلکی سی حیرانی اور بے یقینی نے لے لی۔ بھائی میں بتا رہا ہوں، ہنسنا مت۔ مومی نے منہ بگا کر اسے ہنسنے سے پہلے ورن کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمر کی حیرانی کی وجہ اس کی ٹینڈ تھی، جس پر اب ہلکے ہلکے بال آ چکے تھے۔ اچھے لگ رہے۔ عمر نے ہنسی ہونٹوں میں دبا کر جس طرح اس کی تعریف کی تھی وہی جانتا تھا۔ شکریہ۔ مومی نے فخر سے دانت نکال کر سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا بچہ کتنا کمزور ہو گیا، اتنا سا منہ نکل ہے، اچھا سا کھانا لگاؤ بھائی میرے بچے کے لیے۔ بی جان نے عمر کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر پیار سے بچکارا۔ ان کے پیار پر عمر ہلکا سا مسکرا دیا۔ صوفیہ بیگم اور انم مسکرا کر کھانا لگانے کے لیے اٹھ کی۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، وہاں بھی بہت سے اپنے تھے جنہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ عمر نے تسلی دیتے ان کا ماتھا چوما۔ ارے ہوں گے اپنے، پر گھر والوں سے بڑھ کر کوئی احساس نہیں کر سکتا۔ بی جان منہ بنا کر بولی۔ عمر کا ان کی محبت کے ساتھ کسی اور کا موازنہ کرنا انہیں اچھا نہیں لگا تھا، جبکہ عمر کی بات سن کر پاس کھڑی ایمان کے چہرے کی مسکراہٹ بھی دھیمی پڑی۔ بہت سے اپنے سن کر آنکھوں کے سامنے شفا کا چمکتا چہرہ ابھرا۔ اس نے جبڑا پینچا، سانس اندر کھینچ کر دل کو ہلچل پر بمشکل قابو پایا۔ عمر کے آنے کی خوشی سے جو ہلکی پرسکون چمک اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ اداسی اور سنجیدگی میں بدل گئی۔ وہ خاموشی سے ان کے درمیان سے اٹھ کر کمرے میں آئی۔ عمر کا آرام دہ لباس الماری سے نکال کر بستر پر رکھا، اور پھر چپ چاپ کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ اس کا سامنا اس وقت اکیلے میں نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی کپڑے رکھ آئی تھی۔ دل ایک دم سے بے دلی اور سناٹے میں ڈوب گیا تھا۔ ارے بہو، شوہر آیا تمہارا اتنے دنوں بعد، تم یہاں کھڑی ہو؟ جاؤ اس کے پاس، میں دیکھ لیتی ہوں، باقی سب جاؤ، شاباش، اسے ضرورت ہوگی تمہاری۔
صوفیہ بیگم نے کچن میں دیکھا نرمی سے کہا کپڑے نکال کر رکھ ہمام بدل لیں گے۔ ہمام نے سرد لہجے میں جواب دیا، فریج سے سلاد نکالنے لگی۔ اس کے لہجے کی سردی نہ صوفیہ بیگم محسوس کر پائی نہ انم۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر عمر کافی دیر گھر والوں کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر جب کمرے میں آیا تو حیران رہ گئی، ایمان کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ پر سلیپنگ سوٹ ترتیب سے رکھا تھا، یہ پہلا موقع نہیں تھا جب سے وہ واپس آئے تھے ایمان کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہو رہا تھا، وہ اس سے کترا رہی تھی۔ دن میں بھی ایسے ہی ڈریس نکال کر رکھ گئی تھی، عمر نے بلوایا بھی تھا تو باوجود اس کے وہ نہیں آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی اس کا انداز لیا دیا سا تھا، ایسا کیوں کر رہی تھی؟ عمر نے پرسوچ نگاہوں سے بیڈ پر رکھے کپڑوں کو دیکھا اور پھر جو خیال وہ یہی تھا کہ شاید وہ اس سے شرما رہی ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی، زیر لب پاگل کہتے ہوئے وہ اس نے کپڑے اٹھائے اور واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر نکلا تو کمرہ اب بھی خالی تھا، گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے گھڑی دیکھی، 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ آپ کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی، یہ سب خلاف معمول تھا۔ اس سے تو لگا تھا کہ 3 ماہ کی دوری کے بعد وہ اسے دیکھتے کھل اٹھے گی۔ ہاں وہ گلاب کی کلی کی طرح کھلی تو تھی، مگر صرف اس وقت جب وہ گھر آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا تھا، وہ دیوانی تو ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ اب ایسا کیا ہو گیا؟ ایسی بھی کیا شرم تھی یا شاید معاملہ کچھ اور تھا؟ عمر سوچتے سوچتے بن پر آ بیٹھا اور فون کھول کر چیک کرنے لگا، مگر دھیان بس دور ایمان پر ہی رہا۔ ادھر کچن میں دودھ گرم کر رہی تھی، ساتھ حرین، انم، حفصہ اور زرمینہ بھی موجود تھی، سب مل کر ہنس بول رہی تھی سوائے اس کے۔ چولہے کے پاس کھڑے وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اسی وقت مومن پلیٹ میں کھیرا اٹھائے کھاتا ہوا کچن میں داخل۔ سب خواتین ایک طرف کھڑی ہنسی مذاق میں مصروف تھی، اس کی نظر ایمان پر پڑی جو بڑی خاموشی اور دل جمی سے سب کی باتوں سے بے نیاز اپنے سرتاج کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ مومن کا ایک شرار سے سوجی، وہ مسکراتا فریتا گیا، بلا مقصد دروازہ کھولا اور کی نکھیوں سے ایمان کو دیکھتے گنگنایا، ہر منظر دل نشیں ہے۔ اس کے بعد وہ کچن میں موجود سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مومن نے شرارت سے حرین کو آنکھ ماری اور ایمان کی طرف اشارہ کیا، ہر منزل دل نشیں ہے تو ہر کہیں ہے، ہو تیری یہ ادائیں تو ہے ساری قاتلانہ، تیرا دیدار ہوا پہلا سا پیار ہوا، پہلی ہی بار ہوا اس دل کو، نہ تو انکار ہوا نہ ہی اقرار ہوا، جانے کیا یار ہوا اس دل کو۔ اس کے گانے کو بہت سنتے ایمان نے چونک کر نظریں اٹھائی، یہ الفاظ اس کے لیے تھے، مومن نے اسے چھیڑا تھا، یہ وہ فوراً سمجھ گئی، مگر بنا کوئی تاثر نے دودھ گلاس میں ڈالا اور چپ چاپ کچن سے نکلے۔ پیچھے سب کی دبی دبی ہنسی سے صاف سنائی دی، چلتے چلتے وہ بھی بے ساتھ ہلکا سا مسکرا دی۔ گھر کا ہر گوشہ خاموشی کے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے نسوانی آواز گونجی، آ کے سیڑھیاں چڑھتے اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، فرح بیگم کے چہرے پر سرشار مسکراہٹ اور آنکھوں میں حیرت جھلک رہی تھی، وہ جو اس کی غیر متوقع عمل پر ایک شگفتہ سا اظہار تھا۔ آقا بھی انہیں وہیں دیکھ کر پل کو حیران ہوا تھا، وہ آج کل اشال کے گھر پر اس کے ساتھ مقیم تھی۔ اپنا گھر انہوں نے بہو اور بیٹے کو کھلی پرائیویسی دینے کی خاطر خالی کر رکھا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح داخل ہوتے پکڑے جانے پر وہ ذرا شرمندہ ہوتا اتر کر ان کے پاس آیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے؟ آنے سے پہلے بتاؤ تو دیتی، کوئی انتظام کروا لیتی کھانے کا۔ ماتھے پر پیار دیتے وہ مسکرا کر بولی، اشال کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ گردن کی پوچھ ہلاتے آقا حجل سا مسکرایا، او وہ اپنے کمرے میں ہی ہے۔ وہ شریر مسکراہٹ لیے نرمی سے اوپر کی طرف اشارہ کر گئی، آقا مسکرا کر پلٹا اور اوپری منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ باپ بننے کی بہت مبارک ہو۔ یاد آنے پر فرح بیگم نے پیچھے سے آنکھ لگائی، یعقوب راستے میں تھم کر ان کی طرف متوجہ ہوا، پھر مسکراہٹ کے ساتھ مبارکباد قبول کی۔ چلو اب جاؤ، دونوں ماں بیٹی اوپر ہی ہیں، ہر وقت اپنے حجرے میں گھس کر بیٹھی رہتی ہیں، نہ ماں تنگ آتی ہے نہ بیٹی۔ فرح بیگم ہنس کر بولی، لہجے میں ان کے کمرے سے باہر نہ نکلنے پر ہفتیاں یہاں تھی۔ آقب نے سر ہلاتے ہوئے تیز رفتار قدموں سے باقی سیڑھیاں طے کرنا شروع کی۔ یہ راستہ اتنا طویل لگا کہ بس نہیں جا رہا تھا، بلک جھپکتے اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جانا۔ دروازے کے پاس رک کر گہرا سانس لیتے خود کو اندر جانے کے لیے تیار کیا، دل کی دھڑکن کانوں میں ڈھول کی تاب کی طرح بج رہی تھی۔ پہلی بار اپنی ننھی پری کو دیکھنے کی بے قراری عروج پر تھی۔ دل کو سنبھالتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا، سامنے اشال بیڈ کی طرف جھکی ہوئی تھی، عاقب کی طرف اس کی پشت تھی، سو وہ آنے والے کو دیکھ نہیں پا۔ ماما ایک پیمپر تو پکڑا دیں مجھے، وہاں ڈراور میں پڑے ہیں۔ اس نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے پیمپر کی جگہ دکھائی۔ دروازہ کھلتے ہی سے لگا کہ اندر آنے والی اس کی ماما ہی ہوں گی اور ان کے علاوہ کون ہو سکتا تھا، مگر اس بات سے بے خبر تھی کہ بچی کے والد محترم تشریف لا چکے ہیں۔ عاقب نے چپکے سے ڈریسنگ ڈراور کھولا اور ایک پیمپر نکالا، پھر اس کی طرح منہ پھیر کر دیکھنے لگا جیسے کوئی پیچیدہ مشن ہو۔ زندگی میں پہلی بار اسے پیمپر ہاتھ میں ملا تھا، دل میں ایک عجیب سی کیفیت آ گئی، بلا وجہ وہ اپنی ذمہ داریوں کی سنگینی کا احساس ہونے لگے۔ جلدی کرے ماما، اشال نے گردن ذرا سا موڑ کر اجلت کا ظاہر کیا، اب تک پلٹ کر دیکھا نہ تھا، دیکھ لیتی تو اشکار ہو جاتا کہ پیچھے ماما نہیں بلکہ ماما کے ناپسندیدہ داماد حضور بنفس نفیس موجود ہیں۔ آقا پیمپر کو گویا فتوحات کی ٹرافی بنا کر دونوں ہاتھوں پر سجائی نہایت عزم و وقار سے چلتا ہوا اس کے قریب آ پہنچا۔
اشال نے ننھی سی شہزادی پر جھکے بےصبری سے ہاتھ اس کی جانب دراز کیا۔ آکم نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں میں دبائے ہنسی کی ضبط کی اور آہستگی سے جھک کر اس پھیلی ہوئی ہتھیلی پر پیمپر کی جگہ بوسہ ضبط کر دیا۔ ایک دم چوکا پڑ لی۔ سامنے آنکھوں کو دیکھتے خوشی کا لوا پھٹ پڑا۔ اشال کے منہ سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ بیڈ پر لیٹی ننھی گڑیا ماں کی اس طرح اونچی حرکت پر آنکھیں پھاڑ کر سن سا ہوگی، پھر یکدم گلا پھاڑ کر یوں بینڈ ڈالے کہ گویا قیامت آ گئی، مگر بھلا پرواہ کس کو تھی۔ لور 3 ماہ بعد ایک دوسرے کو مل رہے تھے۔ اشال بچی کو یکسر بھلا کے مکمل توجہ اس کے باپ پر محسوس کر چکی تھی۔ جھٹکے سے اس کے سینے سے لگی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عاقب کے آنے کی خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بیچاری بچی یتیموں جیسا منہ بنا کر گلا پھاڑتی رہی، مگر ماں باپ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ دونوں نے دل کھول کر ایک دوسرے کو چاہا، گویا کمرے میں تیسرا وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ ایک دوسرے پر محبتیں لٹا لینے سے فارغ ہوئے تو عاقب کا دھیان اچانک اس ٹیں ٹیں کرتی مشین پر گیا جو بیڈ پر لیٹی ماں باپ کے پیار سے یکسر ناواقف اپنے باجے کی تال پر خوب زور و شور سے موجودگی کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ عاقب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے نئے نقش دونوں کی صورتوں کا حسین امتزاج تھا۔ اس نے آہستگی سے جھک کر اسے گود میں اٹھایا، ننھے وجود کو اپنے سینے سے لگاتے ہی ایک انکہا مکمل اور گہرا احساس اس کے رگوں پہ منتر گیا۔ باپ ہونے کا احساس، بچی بھی باپ کے نفس کی حرارت پا کر یکدم پرسکون ہو گئی۔ یہ سکون، یہ ٹھہراؤ، یہ اپنائیت، یہ ایسا احساس اسے زندگی میں پہلی بار نصیب ہوا تھا۔ اس لمحے وہ شدت سے جان گیا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کیا معنی رکھتا تھا۔ اپنے اولاد کا لمس پائے بغیر والدین کے جذبات کو مکمل طور پر سمجھنا شاید ممکن ہے نہیں۔ بابا کی جان، بابا کی پریشی، آئی مس یو، بیٹی کو بہلانا چوما پر پریشی عاقب باپ کی محبت پا کر اب خاموش ہو چکے تھے۔ عاقب کی نگاہوں میں تشکر کی نمی اتری۔ اس نے شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اشال کو دیکھا۔ شکریہ میری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، کہہ کر اس نے اسے باز کے ہزار ملیا اور ماتھے پر محبت بھرا بوسہ رکھا۔ اشال کے ہونٹوں پر بھی شکر گزاری کی مسکراہٹ ابھری۔ تمہارا شکریہ مجھے اتنی پیاری گڑیا کی ماں بنانے کے لیے۔ وہ والہانہ عاقب کے گالے پر بوسہ دیے گئی تو وہ بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ آہستہ سے کھلا تو عمر نے بوجھل پلکیں ذرا سے اٹھائیں۔ سامنے ایمان تھی، ہاتھ میں دودھ کا گلاس والے چہرے پر سنجیدگی کا ہلکا سا سایہ لیے وہ خاموشی سے اندر آئی۔ اسے دیکھتے ہی عمر کی مان پڑی آنکھوں میں جیسے کسی نے چراغ جلا دیا۔ وہ بہترار مسکرا اٹھا اور اس مسکراہٹ میں شفقت، مان اور بے پایا محبت سب کچھ بو رہا تھا۔ آپ کا دودھ۔ ایمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ عمر نے محبت بھری نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ ایمان نے ایک لمحے کے لیے جھجک میں مبتلا ہوئی، پھر آہستگی سے اپنی ہتھیلی اس کے ہاتھ پر رکھتی عمر نے جھٹکے سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ کیا کر لیا میں نے؟ یہ کر لیا میں نے قابو اپنے ہرنی کو۔ عمر ہنستے ہوئے اسے گلے لگا گیا۔ اس کے لہجے میں پیار کی شرارتی جھلک تھی۔ ایمان خاموش رہی۔ عمر نے شدت سے اس کے گال چوما، تب بھی اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہ آیا۔ تاثرات جو ان کے تون سنجیدہ رہے۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عمر نے آہستگی سے اس کے وال چہرے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کان کے قریب سرگوشی کی، پھر آنکھوں میں گہری تڑپ لیے دیکھنے لگا جیسے برسوں بعد دیدار نصیب ہوا ہو۔ کہاں تھی؟ نرم لہجے میں کچن میں، ایمان نے سر جھکائے جواب دیا۔ ہائے میرا رقیب، بس نہیں چلتا ہے، کسی دن اس کچن کو آگ لگا دوں گا میں۔ عمر نے مصنوعی حفکی کے ساتھ پیار بھری جسارت کرتے ہوئے اپنی ناک اس کی ناک سے رگڑی۔ ایمان اس لمحے سے بھی بے اثر پتھر کی مورت کی مانند خاموش بیٹھی رہی۔ کیا بات ہے، بڑی چپ چپ سی ہو، کوئی ناراضگی جا رہی ہے کیا؟ عمر نے اس کے نرم بالوں میں چہرہ چھپا کر گہری سانس لی۔ ان کی خوشبو ہمیشہ کی طرح آج بھی بہکانے والی تھی۔ نہیں تو، ایمان نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اس کی نظر ایک عجیب سا تاثر تھا جس نے عمر کو چکا دیا۔ کچھ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس نے بے تاثر لہجے میں فوری جواب دیا۔ تو پھر یہ کیسی نظر ہے جو تم مجھ پر جمائے بیٹھی؟ عمر نے آہستہ سے ہنستے ہوئے کہا، مگر اس کی ہنسی میں چھپی بے چینی واضح تھی۔ کیوں، کیا میں آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتی؟ ایمان نے پوری توجہ سے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت اپنی شخصیت کے برعکس خاصی سنجیدہ تھی۔ بالکل دیکھ سکتی ہو، میری زندگی کی خوبصورت ہمسفر ہو، لیکن تم تو ایسے نہیں دیکھتی مجھے۔ سرد نگاہوں سے عمر ایک بار پھر بے چینی سے مسکرایا۔ ان نظروں میں کچھ تھا جو اپنا نہیں لگتا تھا۔ عمر سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیسے دیکھ رہی ہوں میں؟ ماں نے روحی اس کی طرف موڑ کر پوچھا۔ اب چہرے پر ایک بے تاثر سا سکون طاری تھا، ایسے جیسے آپ دیکھ رہی ہوں۔ میں نے ہلکی سی شرارت بھرے انداز میں اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں پر نرمی سے پھیری، پھر آہستگی سے ہٹا لیا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ جب وہ آنکھیں بند کر کے کھولے تو اس کی ان نظروں کا زاویہ بدل جائے جن سے اسے چبھن ہو رہی تھی، مگر ایمان اس کی سے پہلے تو چونکا پلکیں جھپکانے لگی، پھر اسی بے اثر نگاہ سے دیکھنے لگی۔ تو بتائیں نا، کیسے دیکھ رہی ہوں آپ کو؟ ایمان نے سوال دہرایا، مگر اس کے لہجے میں ایک نرم پن کے ساتھ اجنبیت کا رنگ بھی گھلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرد مہری میں کچھ بیگانگی سی جھلک رہی تھی جس نے عمر کے دل کو بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ جیسے میں دیکھو یار، عجیب لگتا ہے، جیسے تم میری ذات کے اندر تک جھانک رہی ہو۔ عمر نے نظریں چرا کر بولا۔ جیم پر شرمندگی کا
ملکوبہ سا اس کے چہرے پر چھا گیا تھا۔ ایمان نے محسوس کیا جیسے وہ حقیقت کی گہرائیوں سے نظریں چرا رہا۔ اچھا تو آپ کو واقعی ایسا لگا؟ وہ ٹھہر کر بولی، اشارہ اس بات کی طرف تھا جو عمر نے کہا تھا، مگر اس کے لہجے میں اب بھی بے نیازی تھی۔ عمر اس کے لیے اس کا انداز پہیلی بنتا جا رہا تھا۔ وہ نہ صرف غیر معمولی نگاہ سے دیکھ رہی تھی بلکہ لہجہ بھی کچھ نرالا سا تھا۔ ایمان کچھ ہوا ہے کیا؟ عمر نے اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پھر پوچھا۔ نہیں تو وہ بلا توقف بولی، وہی ہوش کی جواب، وہی بے تاثر انداز۔ عمر کا دل مزید الجھ گیا۔ اچھا بس کرو، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو فوراً ختم کرو، مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ ایمان کی آنکھوں میں چھپا وہ اجنبی سا غم عمر کے دل پر بھاری بوجھ بن چکا تھا۔ ایمان خاموشی سے اپنا چہرہ جگایا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا بے حد، تم نے کیا؟ میں نے بات بدل کے اسے گہرے جذبے کے ساتھ باہوں میں لپیٹا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے آپ کو کتنا یاد کیا ہوگا؟ ایمان نے پلکیں جھپکائے بغیر اپنی نظریں اس کی گہری آنکھوں میں گاڑے۔ عمر کو خاموشی سے اس کا سر پیچھے سے تھام کر اپنا چہرہ انتہائی قربت سے اس کے قریب لایا، پھر گہری سنجیدگی کے ساتھ آنکھوں میں جھانکنے لگا، گویا ہر احساس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا۔ عمر کہنا چاہتا تھا، ہاں تم نے بھی مجھے بہت مس کیا، مگر ایمان کی آنکھوں میں ایسی کوئی جھلک نہ تھی۔ وہ بے چینی میں سوال گئی، تمہاری نظروں میں میرے لیے تلخی کیوں جھلک رہی ہے؟ کچھ ہے جو تمہیں بے چین کر رہی؟ بتاؤ ایمان، کیا ہوا ہے؟ عمر کی محبت بھری توجہ سے ایمان کا حوصلہ لمحے پل کے لیے لرز گیا۔ ریسٹورنٹ کا وہ درد بھرا منظر اچانک ذہن میں گردش کرنے لگا، اس کی پلکوں پر نمی سرکنے لگی تھی۔ ایمان تیزی سے نظریں چرا کر وہ چہرہ عمر سے موڑ لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ نامعلوم پلکوں کو چھپاتے ہوئے عمر کی گود سے اٹھنے کی کوشش کرے تو سو جاؤ، کون روک رہے ہیں؟ عمر نے دور کھسکتی ایمان کو پھر سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ گریز سخت ہو چکی تھی اور ایمان کو اپنا ضبط ٹوٹتا محسوس ہو۔ پہلی بار اسے اس لمحے سے عمر کی محبت سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ لمحہ چیزیں محسوس کرنے کے لیے اس نے ہر لمحے کو انتظار کی تپش میں جلتے ہوئے گزارا تھا۔ ایمان نے رخ موڑ کر نظریں چرائی۔ اب وہ عمر کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ عمر جانتا تھا اس کی آنکھیں بھیگ چکی ہیں اور گال بھی سرخ ہو رہے تھے، مگر کیوں؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تم بدلی بدلی سی لگ رہی ہو ایمان، 3 مہینے بعد گھر لوٹا ہوں، دل میں بہت کچھ لے کر آئے ہیں جو تم سے کہنا ہے، مگر تم ہو کہ دور دور سے ہی۔ وہ جیسے شکوہ کر گیا تھا۔ نہیں تو دور تو نہیں۔ ایمان نے تھوک نکل کر اپنی لرزتی آواز پر قابو پایا۔ پلکوں کو تیز سے چپکتے ہوئے وہ آنسو گرنے سے روک رہی تھی۔ تم دور نہیں ہو ریلی؟ اور میں نے قدرے ناراضگی سے اس کا دھیان اپنی گوند کی جانب کروایا، جہاں وہ اس سے فاصلہ بنا کر بیٹھی اٹھنے کی غیر محسوس کوشش جاری رکھے ہوئے تھی۔ مجھے بیڈ پر سونا ہے، ایسے نہیں سو سکتی میں، یہ کوئی جگہ ہے سونے کی؟ وہ اس کی بازوں سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتے افگی سے بولی۔ پہلے تو جگہ سے فرق نہیں پڑتا تھا، اب کیوں؟ میں نے قدرے سستی سے پوچھا۔ اس کی نظریں تجسس سے ایمان کا چہرہ پڑ رہی تھی۔ عمر کے ساتھ سائے میں خود کو بے بس پاتے ایمان نے تھکا ہوا گہرا سانس بھرا اور خاموشی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھتا۔ اس کے اس انداز میں محبت کم بے بسی زیادہ تھی۔ کچھ تھا، کوئی خلش، کوئی الجھن، وہ جو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بس جو واضح تھا وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تنائی تھی۔ 3 ماہ بعد یہ ملاقات جس بات سے بھرپور ہونے کے بجائے عجیب سی کشمکش لیے تھی، جیسے وہ کوئی ان کہی بات دل میں دبائے بیٹھی۔ وہ آتے ہی بہت کچھ سوچتا رہا تھا کہ ماں اسے دیکھ کر لپٹ جائے گی، روئے گی، شکوہ کرے گی، لڑے گی، پھر دل کھول کر سب کچھ کہہ دے گی، مگر یہاں سب کچھ پس پش رہ گیا تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ایمان نے عمر کی داڑھی پر نہ تو کوئی نگاہ ڈالی، نہ کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ وہی داڑھی جسے عمر نے صرف اس کی پسند کے لیے رکھا تھا، جس کی ہر ممکن تاثر کو وہ دل میں سوچ کر لطف اندوز ہوتا رہا تھا۔ عمر کے خوشگوار موڑ ایمان کے رویے کے سبب اچانک ایک انجانی بے چینی میں بدل گیا تھا۔ سر نئی اطلاع ملی، اعجاز سر کے لاپتہ ہونے کے پیچھے اسی ایجنٹ کا ہاتھ ہے۔ خبریں لانے والے کی آواز میں احتیاط اور سنجیدگی تھی، مگر صوفے پر پرسکون بیٹھے سعد کے ہاتھ میں تھامی سگریٹ اس کے یہ الفاظ سنتے فضا میں ملک ہو گئی۔ اس کے چہرے کی رگیں تنگ، پیشانی پر شکنیں ابھری اور آنکھوں کی بے یقینی پلک جھپکتے ہی سرد و خطرناک سختی میں ڈال گئی تھی۔ اس نے آہستہ لبوں سے دعا خارج کیا، جیسے ہر سانس میں زہر بھر کر نکال رہا، پھر سرخ اور بوجھل آنکھیں سامنے کھڑے اپنے نمائندے پر گاڑ دی، جس کا اگلا سانس حلق میں پھنس گیا تھا۔ سالہ وہ عمر، جب تک کہ میں اس کو اپنے جوتے تلے مسل نہ دوں وہ یوں ہی میرا سکون حرام کرتا رہے گا۔ عمر کا نام لبوں سے نکلتے ہی سعد کے چہرے پر غصے کی ایک رت لہر دوڑ گئی۔ آنکھوں میں وحشت کی سرخی، لہجے میں ایسا زہر اور سرد مہری تھی کہ کمرے کی ہوا بوجھل ہو گئی۔ ڈیڈ کی لوکیشن پتہ چلی؟ اس نے لمحہ بھر سوچتے ہوئے، نہیں سر، مگر ٹیم چوکس ہے، جلد خبر آ جائے گی۔ سامنے والے نے محتاط لہجے میں تسلی دی۔ سر، اس بے لگام ایجنٹ کا کیا کرنا ہے؟ یہ سوال بڑے جھجک بھرے لہجے میں کر رہا تھا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں صرف سوال کرنے کی جرأت پائی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔ مگر خلاف توقع سعد درانی کے لبوں پر ایک وسیع اور خبیث مسکراہٹ ابھری۔ اس کی ہوا ٹائٹ کرنے کا بندوبست ہو چکا ہے، اس کے فرشتے بھی نہ جان پائیں گے کہ میں اس کے ساتھ کرنے کیا والا ہوں، تم بس دیکھتے رہنا۔ وہ بھی مجھے جانتا ہی نہیں ہے، وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولا۔ اس کی نفرت اپنے عروج پر تھی۔
پہلے وار کا کیا بنا، اسے اچانک یاد آیا، 3 نشانے پر لگے، 7 تصویریں ایسے پوسٹ میں لی گئی ہیں کہ دیکھنے والا یقین کر بیٹھے، مقابل کے جواب میں اطمینان جھلک رہا تھا۔ ہاں ہاں گڈ، ایک سرپرائز کل ملے گا اسے بیچارہ، وہ کھل کر مسکہ لگاتے بولا۔ اس کہکے میں ایسی سرد مہری تھی کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ ایئر ایک وہ اس کے ساتھ والی بیچاری سے لگتا ہے میں جانتا ہی نہیں کہ وہ واپس آ چکی۔ اس کی ڈیلیور نہ ہوتے ہی آنر کی مجھے کال آ گئی تھی، تب سے خبر ہے میری ڈیئر شفا بہن ان ایجنٹ صاحب کے ساتھ ہیں۔ سعد نے اپنی دھاڑی پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں گہری سرخی اور چہرے پر پرسوچوں کا جال تھا۔ دماغ میں منصوبے کے آخری دھاگے بھی جڑ چکے تھے، اب بس تکمیل کا وقت باقی تھا۔ سر، کیا اس ایجنٹ کو اندازہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سب جان چکے ہیں؟ مقابل نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ باز کی ذہانت کو داد دیتے ہوئے تجسس برا سوال کیا۔ رہنے دو، ابھی سے اسی گمان میں رہنے دو، یہی سوچ تو مار پڑے گی اسے۔ وہ سمجھتا ہے کہ صرف میرے باپ کو علم تھا، جیسے میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ یہی بچہ اسے چھٹی کا دودھ یاد دلائے گا۔ میرے پاس اس سے زیادہ سورس ہے، اب ٹکر کا کھیل شروع ہوگا اور وہ ہارے گا، اور وہ خور جلد اپنی مرضی سے میری باہوں میں ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی لالچ اور ایک غیر انسانی سکون چمک اٹھا۔ سر، آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر حملہ کروا کر آپ اسے مزید ایکٹیو کر رہے ہیں؟ مقابل نے گہری سنجیدگی سے سوال، میں چاہتا ہوں کہ اسے پتہ چلے اس سب کے پیچھے میں ہوں۔ سعد کے لہجے میں ایک سرد اعتماد لہر گیا، لیکن تب تک میں ہتھیاروں سے لیس ہو کر میدان میں اتر چکا ہوں گا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں وہ جوابی کارروائی کیسے کرے گا۔ تم بس دیکھتے رہو، اس ہیرو کی ہیرو گیری ایسے نکالوں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اس نے کہتے سکون کا سانس بھرا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراعتماد قسم کی خطرناک چمک تھی۔ رات کے سناٹے میں سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کی بار بار بجنے والی بیل نے میٹھی نیند میں خاصی کڑواہٹ کھول دی تھی۔ پیشانی پر ہلکی کے کئی بال پڑے، مندی میں آنکھیں کھولتے ہی عمر کی نظر اپنے سینے پر روندی لیٹی ایمان پر پڑی، جو گہری نیند میں تھی۔ ایک نظر سے دیکھ کر عمر نے سائڈ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا، فون اٹھا کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، عمر نے آنکھیں بند کیے غنودگی میں بولا۔ دوسری طرف روح کی گھبرائی ہوئی آواز نہیں دی۔ ہیلو سر، آپ کہاں ہیں؟ سوال انتہائی بوندا تھا۔ ایک شریف آدمی رات کو اپنے گھر پر ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ۔ میں نے تب کا جواب دیا، یہ پوچھنے کے لیے اس نے رات کے اس وقت فون کیا تھا۔ اسے بہت بیزاری ہوئی۔ سر آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ روف کی لرزتی آواز پر عمر نے جھٹ سے آنکھیں مسکر پوری طرح کھولی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ عمر کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ دوسری طرف پھر آواز ابھری اور روف کے اگلی آواز نے جیسے عمر کے وجود کو جھنجھوڑ کر آئی۔ ایک ایسا جھٹکا تھا جو ہر سوچ کو محفوظ کر گیا۔ ایسا لگا جیسے پوری دنیا کا بوجھ یکدم اس کے کندھوں پر آ پڑا۔ روف کی آواز میں چھپی سنجیدگی اور گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ یہ بات مذاق تو ہرگز نہیں تھی۔ عمر نے فون کو بے دھیانی سے رکھتے گہری حالی نگاہ ایمان پر ڈالی، پھر بے حد احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا، فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کمرے میں پھیلی ہڑبڑاہٹ نے ایمان کی آنکھ کھول دی تھی۔ وہ نیم غنودگی میں تھی، مگر عمر کو باعث دیتا کہ فوراً بات سے بیٹھی۔ عمر تیزی سے پلٹا، دعا کرنا سب ٹھیک ہو۔ عمر نے جلدی سے ایمان کے سر پر بوسہ دیا۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت اور پریشان آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ معاملہ معمولی نہیں تھا۔ پر ہوا کیا ہے؟ رات کی اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایمان پریشانی سے اٹھ بیٹھی۔ اس وقت تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، چلتا ہوں عمر کہہ کر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایمان پریشانی میں حالی دروازے کو تکتی رہی۔ دل میں اس نے سب خیریت ہونے کی دعا کی تھی۔ اس کی گاڑی فراٹے بھرتی حالی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ 10 منٹ کا فاصلہ اس نے محض 5 منٹ میں طے کیا۔ منزل پر پہنچ کر اس نے گاڑی مین سڑک پر روکی۔ ہنگامی سائرن کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی دل کی رفتار بڑھا گئی۔ وہ تیزی سے اتر کر اندھا دھند مارکیٹ کی طرف بھاگا۔ اندھیرے سے نکلتے اس کا وجود تیز روشنی میں ابھرا، ایسی روشنی جیسے سورج زمین پر اتر آیا۔ چند قدم بعد ہی اس کے پاؤں یکا یک تھم گئے تھے۔ اگلا قدم جیسے زمین نے اپنی گرفت میں قید کر لیا اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو کر پسلیوں سے ٹکرانے لگی۔ وہ بوجھل تیز سانس بھرتے بس ساکت نظروں سے سامنے کا منظر دیکھتا رہ گیا۔ بے یقینی سے سر اٹھائے اس نے اس بلند و بالا عمارت کو بھڑکتی آنکھ میں لپٹا دیکھا۔ یہ عمارت کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شو روم تھا، جو پہلی منزل سے لے کر آخری منزل تک شدید آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں کرا رہا تھا۔ رات کی سناٹے کو فائر بریگیڈ کے سائرن چیرتے جا رہے تھے۔ دھڑکتی آگ کی لپیٹوں سے نکلتی خوفناک کڑک، شیشوں کی ٹوٹنے کی جھڑجھڑاہٹ اور اندر کھڑی گاڑیوں کے فیول ٹینک پھٹنے کے دھماکے ارد گرد کی فضا کو دہلا رہے تھے۔ جلتے پینٹ اور پگھلی دھات کی تیز بدبو ہوا میں گھل کر سانس لینا مشکل بنا رہی۔ فٹ پاتھ اور سڑک پر ہر طرف لوگوں کا ہجوم امڑ آیا تھا اور عمر وہ ایک طرف منجمد کھڑا اپنا سب کچھ جلستا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، چہرہ پسینے اور تپش سے تر ہو چکا تھا۔ شعلوں کی روشنی میں اس کے چہرے کے کرو اور آنکھوں میں جھلملاتی آگ کی چنگاریاں صاف جھلک رہی تھیں۔ بے خبری میں اس کے قدم جھلتی عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ سوچ سمجھ سے بے خبر کسی غمزدہ تیرس کی طرح آگ کی لپیٹوں میں گم تھا۔ بھڑکتی جہنم جیسی آگ اور ارد گرد کے ہنگامی شور کے باوجود اس کے کانوں میں بس سائیں سائیں کی مدھم آواز گونجی۔ سر اس کے کب سے آواز گونجی، مگر وہ انسنی کرتے چلتا گیا۔ اچانک کسی نے اسے بال سے پکڑ کر پیچھے کھینچا
عمر چونک کا مڑا دیکھا رؤف تھا جو ہانتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے اسے طرز بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا. سر آپ آگ بہت تیز ہے، پلیز پلیز سر پیچھے ہو جائیں. رؤف منت کرتا ہوا اس سے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے آگ سے دور لے جانے لگا. عمر کی کچھ حالت یوں تھی کہ وہ بار بار مڑ کر بے بس نگاہوں سے اپنی محنت اپنے کاروبار چلتا دیکھ رہا تھا. روز نے اسے قریبی فٹ پاتھ پر بٹھایا. عمر کی پتھرائی نسلیں اس عمارت پر جم چکی تھیں. آقب بھلاج اور ساتھ دوڑتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے تھے. ان کے چہرے کے تاثرات بھی روز سے مختلف نہیں تھے. یہ سب ساتھ سے کچھ بولا نہ گیا. بھلاج بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر گھنسا رہ گیا تھا. یہ سب کیسے ہوا؟ آقب نے روز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. پتہ نہیں سر، بس پولیس کی کال آئی تھی، میں فوراً دوڑتا ہوا آ گیا. عمر کے ساتھ بلاش کا بھی کاروبار تھا. سب کچھ جلتے دیکھ کر اسے بھی بے حد دکھ ہو رہا تھا. کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ اس نے فکر مند لہجے میں. نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی، رؤف نے کہا. وہ سب عمر کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے. ساتھ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی جو گمسم نگاہوں سے آگ کو دیکھ رہا تھا. رات ڈال کر دن چڑھ آیا تھا. جو وقت عمر نے فٹ پاتھ پر بیٹھے گزارا وہ ایک صدی جیسا لگا. فائر بریگیڈ نے آگ بار بار قابو پا لیا تھا مگر سب کچھ چل کر راکھ ہو چکا تھا. چمچماتے شیشوں والی وہ عمارت اب کھنڈر کی منظر پیش کر رہی تھی. سارا دن حادثے کی قانونی کارروائیاں نمٹانے کے بعد رات کے تقریباً 11 بجے وہ لوگ کمال ہاؤس پہنچے. اندر داخل ہوئے تو ہال میں بیٹھے ایک معذب کے ساتھ باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے. بس ایمان وہاں نہیں تھی. وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی. ساتھ کے ساتھ قدم گھسیٹتا ہوا عمر اندر آیا. صفیہ بیگم نے نام آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا جبکہ بی جان تو باقاعدہ رونے لگی تھی. حفصہ بچے، چاچو کے لیے پانی لاؤ. ساتھ نے عمر کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے بیٹی سے کہا. جی بابا، وہ کہتے پریشان نگاہ چوچو پر ڈال کر کچن کی طرف پانی لینے چلی گئی. بی بریو مائی بوائے، اللہ کا یہ حکم تھا. کمال صاحب نے اس کے کندھے پر دست شفقت رکھتے ہوئے دلاسا دیا. عمر نے انہیں دیکھ کر پھیکی سی مسکراہٹ دے دی. حفصہ پانی لے آئی جسے وہ خاموشی سے پینے لگا. کتنا نقصان ہوا ہے؟ وہ پانی پی چکا تھا. صوفیہ بیگم نے مدھم آواز میں. سب جل گیا ماں. سعد نے انہیں دیکھتے ہوئے آ بھری. 80 کروڑ، لگ بھگ 80 کروڑ کا نقصان. عمر کی نازک آواز نے سب کے سانس حلق میں اٹکا دیے تھے. ہائے میرے ربا، یہ کیا ہو گیا؟ بی بی شیرین نے بے چینی سے ہتھیلیاں مسلنے لگیں. سب کے چہرے پر ایک گہری خاموشی طاری ہو چکی تھی. کہنے کو تو کسی کے پاس الفاظ نہ تھے. عمر کی پریشانی اور تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے سب کے الفاظ کم پڑ رہے تھے. اوکے ناظرین، ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ. ہوپ فلی آپ کو ایپیسوڈ پسند ہے گی. ہوپ فلی آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہوگا. ہوپ فلی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کس نے کروایا تھا، کیا ہوا تھا، عمر کیا حالت، ایمان اس پہ کیا ری ایکشن دیتی ہے، تو کیا ہوگا آگے والی ایپیسوڈ میں، کیا ہونے والا ہے، ایمان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیا ایمان وہ چیز بھلا سکے گی یا اس کے بارے میں کبھی عمر سے بات کرے گی یا پھر نہیں کرے گی، یا پھر وہ واپس ویسی ہو سکے گی یا نہیں ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اور ہاں، ایپیسوڈ کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی، اور نیکسٹ پارٹ کا بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح چاہیے. ایک منتھ بعد ساری ایپیسوڈ ایک ساتھ چاہیے یا پھر آپ کو ایک ویک کے بعد ہی ایپیسوڈ چاہیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بائے بائے.